أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحمانی بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، ایاکا خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تجھ ہی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحمان اور رحیم آیا ہے، تو رحمان جو ہے یہ رحمت کا وہ جذبہ ہے جو وقتی طور پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے رحمت میں جوش آ جائے اور وقتی طور پہ رحمت کر لینا، اور سارے عالم پہ اس کی یہ رحمت حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رحیم ہے مسلسل رحم کے لیے، کہ جس کی محبت میں دوام اور تسلسل ہوتا ہے، کہ یوں سمجھے کہ لفظ رحمان جو ہے وہ کامن ہے اور رحیم جو ہے وہ پراپر ہے، کہ رحمان ہر ایک کے لیے ہے، مومن ہو، کافر ہو، فاجر ہو، عابد ہو، دنیا میں اللہ پاک کی ذات رحمان سب کے لیے ہے، لیکن رحیم جو ہے وہ خالص مومنوں کے لیے ہوگا۔ رحمان اس دنیا میں ہے اور سب کے لیے، اور رحیم آخرت میں ہوگا جو بعد میں آنے والی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس کی رحمت پہ غور کریں، اس کے رحمان ہونے پہ غور کریں، اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کے جو خیال وہ انسان کا رکھتا ہے، تو ہر طرف اس کی رحمتوں میں انسان لپٹا ہوا نظر آتا ہے، ہماری ہر ایک ضرورت کو وہ پوری کرتا ہے۔ اب اپنے ارد گرد دیکھیں، زمین، پھول، سمندر، پانی، ہر ایک چیز ہم تک لاتا ہے۔ صبح سو کے اٹھنے کو ہم لوگ دیکھیں، کبھی سوچیں ہم لوگ کہ کون ہمیں رات کو بستر تک لے کے جاتا ہے، بستر سے صبح کون اٹھاتا ہے، رات کو ہمیں نیند کی گولیاں کون دیتا ہے، رات کو ہماری کروٹیں کون بدلتا رہتا ہے۔ کبھی جگہ کی تنگی سے ایک کروٹ پر لیٹے رہے نا تو صبح کمر ہلتی نہیں ہماری، کتنے ہی گھنٹے سوئے رہتے لیکن احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہماری کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ہمارے لیے اس نے ہماری نیند کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، کہ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اگر ایسے ہوتا کہ صبح اٹھ کے ہمیں سورج کو چلانا پڑتا، سورج کی شعائیں کھینچ کے اپنے گھر تک لانی پڑتی، بارش کے پانی کو اپنی زندگی میں اپنے گھروں تک لانا پڑتا، چھاؤں اپنے تک کھینچ کے لانی پڑتی، یعنی یہ کام اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہماری زندگی پھر کیسی ہوتی؟ کہ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ صبح سویرے دھوپ ہم تک آ جاتی ہے، وہ بارشوں کو ہمارے گھر تک لے آتا ہے، وہ بادلوں کو ہمارے سروں پہ لے آتا ہے؟ تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی محبت ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس نے ہمیں قرآن دیا، سورہ رحمان کا آغاز ہے کہ الرحمن، رحمان ہے وہ، پہلے اس نے اپنی رحمت کا ذکر کیا، یہی رحمان وہاں آیا ہے، علم القرآن، پہلے خود رحمان اور پھر فوراً سے اپنی نعمت کہ علم القرآن، کہ اس کے رحم کا پہلا تقاضا یہ کہ اس نے تمہیں قرآن دیا، کہ یہ اس کی رحمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنایا، کہ انسان بعد میں، پہلے قرآن جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں ہمیں ملی ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ تو اس کتاب کو، اس قرآن کو تھام لینا اور صاحب قرآن کے گن گانا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، ان کے نقش قدم کے مطابق چلنا ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے اپنی تعریف بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام عالم کا رب ہے۔ اب جب اتنے بڑے جہانوں کا کوئی رب ہے، کوئی امیجن کریں کسی بادشاہ کو جو کسی ملک کا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے رولز کیسے ہوتے ہیں، کیا ہر ایک انسان اس تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے وہ اتنا بڑا رب ہے، وہ تمام عالم کا رب ہے، وہ ہر ایک چیز کا رب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رحمان اور رحیم ہے، کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے فوراً سے مالک یوم الدین، کہ صرف اس کی رحمت پہ ہی آسرا لگا کے ہمیشہ بیٹھے ہی نہیں رہنا، بلکہ اس نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے آخرت کی تیاری بھی کریں، کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں ہمیں جو بھی چیز ملتی ہے کوئی، تو وہ ہماری اصل ملکیت نہیں ہوتی، وہاں پہ ہماری حیثیت کرایہ دار والی ہوتی ہے، کہ وہ کبھی نہ کبھی ہم سے واپس لے لی جائے گی، اور تو اصل مالک ہر ایک چیز کا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جزا و سزا کا دن،
رزلٹ ملنے کا دن ہے وہ. یہ دنیا جو ہے نا یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں پہ جو ہم کریں گے، جو خرچ کریں گے، جو ہم لوگ عمل کریں گے، ہمیں اسی کا ذریعہ ملے گا، اسی کا صلہ ملے گا. اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی یہاں پہ، اگر میں ان کو پورا کروں گی تو مجھے اس کے مطابق صلہ ملے گا. تو اس دنیا میں ایک اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے. یہاں پہ ہمیں رزلٹ فوراً سے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی ایسی امتحان گاہ نہیں ہوتی جہاں پہ اسی وقت آپ کو نتیجہ دے دیا جائے. کچھ عرصہ، کچھ ہفتے گزرنے کے بعد آپ کو رزلٹ ملتا ہے. تو اس دنیا کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو دیکھ لیں کہ اگر اس دنیا میں میرے اوپر اگر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے نا، سوچیں، بولیں خود کو کہ اگر میرے اوپر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں، اگر میرے اوپر اتنی تکلیفیں بھی آ جائیں، تو پھر بھی شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جگہ نہیں جہاں پہ ہمیں جزا ملے گی. کہ دل کو ایک سکون پہنچا دینے والی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اور ڈرانے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی اور عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ اس دنیا میں آپ کو جزا نہیں ملے گی. اس دنیا میں آپ نے عمل کرنا ہے. جتنا عمل کریں گے، جو عمل کریں گے، قیامت والے دن اسی کے حساب سے آپ کو صلہ ملے گا. اسلامی عقیدے کی آخری کڑی جو ہے نا وہ آخرت پر ایمان ہے. یعنی ایمان باللہ سے شروع ہو کے ایمان بالآخرت تک کا سفر ہے. تو یہاں دنیا میں ہم جو ہے وہ ایک بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. تو آخرت کی فکر آخرت جو ہے، آخرت کی فکر کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں، ایک چیز ہے موت، لازم ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، پتہ ہے نا، مر جانا ہے، لیکن یقین کی بہت کمی ہے. تو اس کا یقین لانا ہے کہ موت تو جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ وقت دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی کہہ رہے ہوں گے ان سے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے. کہ اس وقت کے بارے میں انسان سوچے کہ جب یہ جان نکلے گی، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور روح جب کھینچی جائے گی جسم سے، تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا. تو آج امت مسلمہ سن ہو چکی ہے، خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہم لوگ. 100 کا اگر نوٹ گم ہو جائے تو ہماری حسرت نہیں جاتی، اور پھر کہاں کہ اگر اس دن انسان کی ساری زندگی کی کمائی ہی ضائع ہو جائے. تو یہ آیات جو ہیں، یہ مالک یوم الدین جو ہے، یہ ہمارے دل کے کان کھول رہی ہے کہ مالک یوم الدین، بدلے کا دن، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کو بدلے کا دن ہے. ایک ایک چیز کا بدلہ دینا پڑے گا. کہ جو ہماری خوش فہمیاں ہوتی ہیں کہ جو ہوگا یہ دیکھا جائے گا، یا جو بھی ہم کریں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہاں پہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے تمہارا صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف تمہارا زبان سے اقرار کافی نہیں ہے. جس چیز کا زبان سے اقرار کیا ہے اس کے دل میں تصدیق کرو، اور پھر عمل سے اس کی گواہی دو، کہ تمہیں دیکھ کے لگے کہ تم آخرت کی تیاری کرے، تم ایمان والے ہو. ہمیں دیکھ کے لگنا چاہیے یہ چیز کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ اگر آپ کے دل میں، آپ کی نگاہ میں آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں آپ مسلمان نہیں ہیں، تو پھر زبان سے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک ڈرا دینے والی یہ ایک آیت ہے کہ ہر روز ہمیں اللہ پاک نے سکھائی کہ ہم لوگ نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر فکر ہو، ہمارے اندر احساس ہو کہ ہم نے اللہ پاک کو کل جواب دینا ہے، پھر وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ صرف تیری عبادت کا ذکر ہے کہ اونلی فار یو، کہ ہماری عبادات صرف تیرے لیے ہیں. کہ بات کا انداز اس کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. یہاں پہ یہ بھی آ سکتا تھا نعبد و نستعین کی عبادت تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایاک آیا ہے کہ صرف تیری عبادت، کہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، صرف اللہ کی عبادت اور صرف اس سے ہی سے مدد مانگنی ہے. کہ عبادت میں پہلے بندگی ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ کے اندر عاجزی ہو، خوشی ہو، ہر درجے کے انسان کے اندر محبت ہو اللہ کے لیے، اور پھر عبادت کی جائے تو اس کے بعد انسان محبت کے ساتھ خوش بھی ہو. کہ ایسا نہیں کہ بس نماز پڑھ لی
یا کوئی بھی اچھا کام کر لیا لیکن دل میں وہ خوشی کا احساس نہیں ہے، خوشی کے ساتھ عبادت کی جائے۔ اور پھر یہ کہ اطاعت انسان اللہ کی کرے کہ ہر ایک معاملے میں پھر اس کی مانی بھی جائے، ہر ایک معاملے میں اللہ کو بڑا بنایا جائے کہ یا اللہ تو بڑا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ بولے اللہ پاک کو بتایا کہ نہیں، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، میں بہت چھوٹی ہوں، میں سب سے چھوٹی ہوں۔ کہ یہ نہ ہو کہ پھر انسان بولے کہ یا اللہ تو بڑا ہے لیکن ساتھ میں بھی کچھ ہوں، خاندان و معاشرہ بھی ہیں، برادری بھی ہے، جتنے اتنے لوگ بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کو بڑا مانا ہے تو پھر اللہ ہی کو بڑا مانا جائے، ٹھیک ہے؟ تو عبادت بھی خالص اللہ کے لیے اور مدد بھی، استعانت بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ کہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے نا، کہ ایک وسائل کو استعمال کر کے اور دوسرا یہ کہ کوئی اپنی طاقت کے ساتھ کوئی کام کر لے، ٹھیک ہے؟ تو مدد جو ہے وہ بھی خالص اللہ سے ہے۔ اگر ہاں کوئی وسائل کو استعمال کر کے کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے، کوئی بچہ آپ کو اٹھ کے کچن سے پانی لا دیا، کوئی بھی چیز، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ایسی طاقت کہ کوئی آپ بولیں غیب کی طاقت سے کوئی میرا کام کر دے، تو ایسی مدد کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ مدد صرف اللہ کی ذات انسان کی کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں کہ جو سب سے بہترین بات ان کی فتح کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی غیر اللہ کے غلام نہیں تھے، ایک اللہ کے غلام تھے۔ کیونکہ انسانوں کو انسان کی غلامی کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں ہے، لوگوں کی غلامی سے نجات دی اللہ پاک نے، اولاد آدم کو اللہ پاک نے آزاد پیدا کیے، اور صرف اپنی ہے غلامی کے لیے کہ آپ خود کو صرف اللہ کی غلامی میں دیں، ایک اللہ کا خود کو غلام بنائیں کہ اگر میں ایک اللہ کی غلام ہوں تو پھر میرے جسم پہ، میری جان پہ، میرے ارادے، میری مال، دولت، تعلقات، ان سب پہ جو اختیار ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ کہ اللہ کی مرضی پہ پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی میں کو قربان کرے اور اپنا مقصد حیات جو ہے پھر وہ قرآن سے لے۔